السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، ہمارے ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ حضرت یہ بتائیں، کچھ عورتیں یا کچھ مرد، اور زیادہ تر عورتیں اس سوال کو کرتی ہیں، کیا ہے، حالانکہ یہ مرد کے لیے بھی یہ مسئلہ، مرد اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے برابر ہے۔ کچھ عورتیں یا کچھ مرد وہ ہیں کہ جو قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ اب ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم کاش قرآن شریف پڑھتے، ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن ہمیں بھی جو ہے قرآن شریف پڑھنے کی برکتیں حاصل ہوتی، تو وہ کس طرح سے قرآن پڑھیں۔ تو ایک بہن نے سوال کیا تھا، کیا بسم اللہ کے ذریعے سے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے؟ اس میں انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن شریف لے کر کے باضابطہ طور سے، جیسے قرآن شریف پڑھنے کے لیے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طریقے سے ہم قرآن شریف کو کھول کے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، اور جو سطر ہے ہر سطر پہ انگلی پھراتے ہیں اور انگلی پھراتے جاتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جاتے ہیں۔ جیسے اب جتنی بھی سطر ہیں ایک صفحے میں، کہیں 13 سطر ہوتی ہے، کسی میں 10 سطر ہوتی ہے، یا کسی میں 13 سے زیادہ سطر ہوتی ہے، تو ہر سطر پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک پارہ جیسے ہم نے پڑھا، تو ایک پارے میں جتنی بھی سطر آئی، ہر لائن پر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا اس طریقے سے قرآن شریف پڑھنا جائز ہے؟ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں اس کی وضاحت کر دوں میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ بالکل اس طرح سے اگر کوئی قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں اور اس طرح سے پڑھنا چاہ رہا بسم اللہ کے ذریعے، تو پڑھ سکتا ہے، اس کا پڑھنے کا بھی اس کو ثواب ملے گا، وہ یہ ملے گا، لیکن طریقہ یہی رہے گا، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن کو جب چھوؤ تو پاکی کے حالت میں۔ تو آپ نے جب قرآن شریف چھونا ہے تو باوضو ہونا چاہیے، بے وضو نہیں چھونا ہے، باوضو، اور باوضو ہونے کے بعد پھر قرآن شریف کھول کر رکھیں، اور پھر اس میں ہر سطر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں، اور اس طریقے سے آپ پڑھیں تو آپ کو جتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اتنی بار بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، پلس پھر آپ قرآن شریف کی جو زیارت کر رہے ہیں تو آپ کو زیارت کرنے کا، دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کے بعد میں قرآن شریف کو آپ اسے مس بھی کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اس طرح سے میری بہن، اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو بالکل قرآن شریف پڑھ سکتی ہیں، اس میں اجازت ہے۔ میرا بھائی بھی اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں آپ کو اور بتلا دوں کہ اگر آپ کو قرآن شریف یاد نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پورا قرآن شریف جو ہے یاد کریں، پورا قرآن شریف یاد کرنا آپ کے اوپر فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہیں تو زیادہ نہ صحیح، لیکن قرآن شریف کی آخر کی جو چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں ہیں، علم ترا سے لے کر کے اور قل اعوذ برب الناس تک، یہ 10 صورتیں ہیں، اگر آپ چاہیں میرے بھائی اور بہنیں تو آپ اس کو 1 مہینے میں تقریباً یا 2 مہینے میں آپ یاد کر سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، کم سے کم نماز پڑھنے میں کام آئیں گی یہ، اور بہت سی جگہ پر آپ کو یہ کام آئیں گی۔ نماز پڑھنے میں بھی قرآن شریف پڑھنے کی ضرورت ہے، اور بھی اگر آپ نے فاتحہ پڑھنا ہے، کسی کی قبر پہ جا کے کچھ پڑھنا ہے، تو جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہی جا کے آپ پڑھ دیجئے۔ تو آپ نے اگر قرآن شریف نہیں آتا تو پوری زندگی آپ کو نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم زیادہ نہ صحیح تو آخر کی 10 صورتیں، آپ اگر ذہین ہیں تو 1 مہینے میں یاد کر لیں گے، اور ذہین ہیں تو 10 صورتیں 10 دن میں بھی یاد کر سکتے ہیں، روز کی 1 صورت، تو کوئی مشکل نہیں میرے بھائیوں۔ لیکن یہ خیال رہے، کچھ ہماری بہنیں خاص کر، اس میں ہمارے مرد حضرات بھی شامل ہیں، لیکن زیادہ تر خواتین قرآن شریف پڑھتی تو ہیں لیکن اس طریقے سے پڑھتی ہیں کہ وہ قرآن شریف کی بہت کاٹ کی پیٹ کے پڑھتی ہیں، بالکل کہیں پر جو ہے مخرج کی ادائیگی نہیں ہے، اور جو ہے وہ بالکل بھی قرآن شریف کو صحیح مخارج اور قواعد کی روشنی میں نہیں پڑھتی، اور وہ الٹا سیدھا قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، کوئی حرف بھی ادا نہیں ہو رہا ہوتا ہے، بالکل مجہول پڑھ رہی ہوتی ہیں۔
تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں میں عرض کروں گا کہ باز آئیں، اس طرح سے قرآن شریف نہ پڑھیں، آپ کو ثواب نہیں پڑے گا ملے گا اس کے پڑھنے کا، بلکہ اور آپ کو الٹا عذاب ضرور ملے گا، اس لیے کہ معنی ہی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے بڑے ہا کی جگہ چھوٹا ہا پڑھ دیا، قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا، شین کی جگہ سین پڑھ دیا، آپ نے ضا کی جگہ غال پڑھ دیا، غات کی جگہ غال پڑھ دیا، تو آپ کے معنی ہی فاسد ہو جائیں گے، تو کہیں کہیں تو معنی کفر بھی ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے، اس لیے آپ زیادہ قرآن نہ پڑھو، تھوڑا پڑھو۔ جو خواتین اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں جن کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، میری ان سے گزارش ہے کسی اچھے حافظ، کسی اچھے قاری، کسی اچھے عالم سے جو اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہو، اس سے اس کی مشق کر لیں۔ آپ نے پورا قرآن نہیں، جتنے کی مشق کر لیں، وہ آپ کو 10 سورتوں کی مشق کرا دیں تو آپ 10 ہی سورتوں کی تلاوت کیا کریں، روزانہ انہی کی تلاوت کریں۔ روزانہ آپ ان کی تلاوت کریں گے تو روزانہ آپ کو نئے طریقے سے ثواب ملے گا، اور آپ کو اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو پورا قرآن صحیح کر لیں کسی سے، سبحان اللہ۔ لیکن مجہول نہ پڑھیں، اس طریقے سے نہ پڑھیں کہ معنی فاسد ہو جائیں، کہیں کہیں معنی جو ہے آپ کے بالکل کفریہ ہو جاتے ہیں، اور کہیں کہیں معنی ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس ترجمے کو کرنا بھی حرام ہے، پھر نماز بھی نہیں ہوتی، نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے ایسی ترجمے سے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جو لہن جلی کے ساتھ پڑھے تو پھر وہ لہن جلی کے ساتھ پڑھنے میں جو ہے نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو آپ میری گزارش ہے کہ چاہے پورا نہ صحیح، ایک پارہ صحیح، ایک پارہ نہ صحیح، آدھا پارہ صحیح، آدھا پارہ نہ صحیح، آخر کی 10 صورتیں صحیح، لیکن صحیح طریقے سے کسی حافظ یا قاری سے آپ ان کی اصلاح کر لیں، ان کی مشق کر لیں، ریاض کر لیں ان کا، اور صحیح طریقے سے قرآن شریف کو پڑھیں، اور اللہ نے توفیق دی ہے تو پورا اچھا کر لیں قرآن، بہت اچھی بات ہے، پھر اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اگر آپ صحیح سے نہیں پڑھتے تو پھر قرآن شریف پڑھنے کی برکتیں بھی نہیں ہوں گی، اور الٹا آپ کے اوپر عذاب آئے گا۔ اس بات کو خاص خیال